السلام علیکم دوستو، یہ تصویر 2009 کی ہے۔ کیا کوئی اس تصویر کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص پورے یورپ کو للکارے گا اور ملک کا صدر بھی بنے گا؟ دوستو، افریقہ کے براعظم میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گولڈ مائننگ کرنے والی کمپنیز کے سی ای اوز کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے کیپٹن ابراہیم تروڑے۔ اور اس کی سوچ یہ ہے کہ افریقہ از ناٹ فار سیل، اور برکینا فاسو ملک میں رہنے والوں کی زندگی کیسی ہے۔ کیپٹن ابراہیم تروڑے کیسے ان کی زندگی بدلنے جا رہا ہے، اس ملک کی فیمس مقامات کون سے ہیں، ابراہیم تروڑے کی سیلری سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ملک کن مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، اور سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ برکینا فاسو دنیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ملک کی کل آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ 59ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اس ملک میں بولے جانے والی زبان ماؤری ہے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو فرانچ میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ 5 اگست 1960 سے پہلے یہ فرانس کے قبضے میں تھا۔ 1960 کے بعد اس ملک میں زیادہ تر فوجی حکومت قائم رہی۔ ملٹری کو کے لحاظ سے یہ ملک 10ویں نمبر پہ آتا ہے، جس میں 1966 میں جمیکو، 1980 میں لیمازانا، 1982 میں زربو، 1983 میں سنکارا، 1987 میں بلیس، 2022 میں راک مارک، 2000 فرانس کو ملک سے نکالنے کے بعد اس نے مسلم نوجوانوں کی عزت عوام کے دلوں میں مزید بڑھا دی، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ممالک کے لوگ آج اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ ہے لوگوں کے لیے حق پہ ڈٹ جانا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ بلکہ برکینا فاسو دنیا کے قریب ترین ممالک میں آتا ہے، لیکن ابراہیم تروڑے کیسے لوگوں کی زندگی بہتر بنا رہا ہے، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس ملک کو ابراہیم تروڑے کے آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب کوئی ملک دنیا میں بہادری اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ دوستوں، کہ آپ جانتے ہیں ابراہیم تروڑے بہت سے مسلم ممالک سے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اگر بات کریں افریقہ کی تو مالی، نائجر جیسے ممالک برکینا فاسو کے گروپ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اپنے ملک کو دفاعی لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے چائنا اور رشیا سے تعلقات قائم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران سے بھی اس نے اپنے تعلقات کو بہت مضبوط کیا ہے۔ 13 مئی 2025 کو برکینا فاسو کے سفیر محمد قبول نے افغانستان کے سفیر سے تہران میں ملاقات کی تاکہ مسلم دنیا سے تعلقات قائم کیے جا سکے۔ برکینا فاسو کے 80% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جبکہ 20% صرف شہروں میں آباد ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی سی ایف اے فرینک ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں 2 سی ایف فرینک ملتے ہیں، جبکہ انڈین 1 روپے کے بدلے میں 7 سی ایف اے فرینک آتے ہیں۔ اس ملک کی جی ڈی پی $20 بلین ہے، اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $862 ہے، جو دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ برکینا فاسو میں 63% مسلمان، 20% رومن کیتھولک، 6.2% پروٹسٹنٹ، 9% کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کے لوگوں میں اپنے رسم و رواج کی بہت اہمیت ہے، ناچنا گانا ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک نے کیوں ترقی نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مغربی ممالک کی، خاص طور پر فرانس نے یہاں کے لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا، اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ غلامی کی زندگی گزاری۔ اس وجہ سے اس ملک کا لٹریسی ریٹ صرف 34% کے قریب ہے، جو دنیا کے سب سے کم ترین پڑھے لکھے ممالک میں آتا ہے۔ برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک کا دارالحکومت واگاڈوگو ہے۔ اس شہر میں لوگوں کی زندگی باقی ملک کی نسبت بہتر ہے۔ پکی سڑکیں اور اونچی عمارتیں بھی آپ کو اس شہر میں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں تک کہ ابراہیم تروڑے نے شاپنگ مال کی تعمیر کا بھی حکم دیا ہے، جہاں تمام برانڈز کی دکانیں کھولی جائیں گی۔ دیکھنے میں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ دنیا کے غریب ترین ممالک کا شاپنگ مال ہے۔ برکینا فاسو کے لوگ فاسٹ فوڈ اور فنی لباس پہنتے ہیں جو ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے لباس میں لائن آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ جو بھی آتا ہے یہاں کے لوگوں کے رقص اور موسیقی سے ضرور لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ ڈرم اور بالا فون سے میوزک بجاتے ہیں۔ بالا فون کو لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے، جس سے سریلی آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ سب ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ برکینا فاسو کے کچھ قواعد ہیں۔ لڑکی اور لڑکی کی شادی کا فیصلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے، اور اگر لڑکا بعد میں انکار کرے تو اسے لڑکی کے گھر والوں کو معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو فٹ بال کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ملک غریب ہونے کے باوجود ملک میں فٹ بال اسٹیڈیم موجود ہیں۔ اگر بات کریں اس ملک کے موسم کی تو سارا سال گرمی پڑتی ہے، سال میں صرف 3 مہینے ہی بارش ہوتی ہے۔ کیپٹن ابراہیم تروڑے کی ملک میں تنخواہ صرف $116 ہے، اور یہ اتنے پیسوں میں ہی اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم تروڑے جانتا ہے کہ میرا ملک غریب ہے، اور اگر میں زیادہ تنخواہ لوں گا تو یہ اخلاقی طور پر غلط ہوگا۔ ابراہیم تروڑے اپنے لوگوں کی تکلیف، دکھ کو محسوس کرتا ہے،
اس وجہ سے ملک کی عوام اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ $116 سیلری میں تمام الاؤنسز سہولیات شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنی سیلری تو ایک کلرک بھی نہیں لیتا، جبکہ اس ملک کا پریزیڈنٹ اس میں گزارا کرتا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں سیر کے لیے ہیں تو آپ کو ٹورسٹ ایجنسی لینی پڑے گی، جس کا ایک دن کا خرچہ $100 ہے اور ایک رات کے کمرے کا کرایہ بھی $100 کے قریب ہے۔ دوستو، اس ملک میں مٹی آپ کو زیادہ تر لال رنگ کی نظر آئے گی۔ واگا ڈوگو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں لوگ مگرمچھ کی پوجا کرتے ہیں اور بہت سے ٹورسٹ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ان مگرمچھوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور یہ آپ پر اٹیک نہیں کریں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی مگرمچھ مر جائے تو اس کا بھی افسوس ایسے ہی منایا جاتا ہے جیسے کوئی گھر کا فرد مر گیا ہو۔ دوستو، اگر آپ یہاں کے لوگوں کی مہارت دیکھنا چاہتے ہیں تو آرٹیزن مارکیٹ کا ضرور وزٹ کریں۔ اس مارکیٹ میں ایسی چیزیں ملیں گی جو دنیا میں شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں یورپ کے کسی ملک میں پڑی ہوں تو ہزاروں ڈالر میں سیل ہوں گی۔ اس کے علاوہ واگاڈوگو میں بہت سی مارکیٹیں موجود ہیں۔ ملک کا دوسرا سب سے اہم شہر بورڈسالا ہے۔ اس شہر کی مسجد سب سے زیادہ فیمس ہے، جو مٹی اور لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت الگ قسم کا ہے۔ 400 کے قریب لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس شہر میں بھی لوگ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں۔ بہت سے بازار اس شہر میں بھی موجود ہیں جہاں ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک میں بہت سے ڈیمز بنانے کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد نہری نظام کو بہتر بنانا ہے اور اس کا کام تیزی سے جاری ہے۔ دوسرا ابراہیم تروڑے کا سب سے بڑا کارنامہ الیکٹرک گاڑیوں کی پروڈکشن ہے، اور اب تک یہ کارنامہ صرف افریقہ کے چند ممالک ہی کر سکے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کے فیمس ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اور عام لوگوں میں آپ کو اکثر نظر آئے گا تاکہ لوگوں کے مسئلوں کو سمجھ سکے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے ملک میں سونے کو مزید لوٹ مار سے بچا لیا ہے اور فرانس کو ملک سے نکال دیا ہے، اور یہ کہا کہ اس ملک کا سونا صرف اس ملک کا ہے اور اس کی عوام کا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس سے یہ چھین نہیں سکتا۔ اس جرأت نے پورے افریقہ میں امید پیدا کی ہے۔ دوستو، مالی، نائجر اور برکینا فاسو ایک ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی برکینا فاسو کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کون سی پسند کریں گے۔